بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ وہ برداشت اور ہمت، انتقام نہیں لیا کرتے تھے اور جذباتی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ کئی ایسے مقام آئے ہیں، جگہ آئی ہے جہاں صحابہ اکرام کی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس طرح ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر واقعہ پیش آیا، ہر صحابی چاہتا تھا کہ ہم تو اس طرح واپس نہیں جائیں گے، لیکن معاہدہ چونکہ ہو چکا تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بردباری اور بڑی ہمت کے ساتھ اور اپنے اخلاق کو واضح کیا اور جو معاہدہ ہوا اس کا پاس رکھا۔ ایک بدو دیہاتی شخص آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا۔ اب صحابہ کے جذبات اٹھے کہ یہ کون ہے جو مسجد کے اندر اللہ کے گھر کو گندا کر رہا ہے، اٹھے تاکہ اس کو سبق سکھایا جائے، لیکن میرے محبوب نے منع کر دیا، بیٹھ جاؤ۔ اور وہ پیشاب کر چکا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈول منگوایا، پانی ڈالا، صاف کر دیا، اور پھر قریب بلا کر پیار محبت کے انداز میں کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی تھپڑ نہیں مارا، کوئی سختی نہیں کی، کوئی اس کو شرمندہ نہیں کیا، کوئی اس کو لان تان نہیں کیا، کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی اس کو برا نہیں کہا، بلکہ اپنے اخلاق کو واضح کیا، اپنے اخلاق کو واضح کیا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر کو گندا نہیں کیا جاتا بلکہ پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اور اس کی صفائی کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو پتہ کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ اتنے اخلاق والے، وہیں پر کلمہ پڑھ لیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم اسلام کے داعی بننا ہے تو اس کے سب سے پہلا منصب اور سب سے پہلا اپنے اندر وصف یہ پیدا کرنا ہے کہ ہم اخلاق کو اپنے ہاتھوں، اپنے دانتوں کے لیے مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ اس لیے کہ دین اور اسلام اگر آپ کا پھیلے گا، دین کی اشاعت اگر ہوگی اور دین آگے چار دانے عالم میں جائے گا تو اخلاق کی وجہ سے جائے گا، بد اخلاقی سے کبھی نہیں جائے گا۔ اور اگر کوئی بد اخلاقی سے پیش آ جائے تو آپ تو داعی ہیں، بھائی داعی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ دین کا پھل لگا ہوا ہے، آپ پھل تقسیم کر رہے ہیں، تو جس درخت کے سر پھل لگا ہوتے ہیں اس کو لوگ پتھر مارتے ہیں پھل کے لیے، تو اگر آپ کو برا بھلا کہہ دیا، پتھر مار دیا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو ہمت کے ساتھ، استقلال اور برداشت کے ساتھ۔ اس لیے لوگوں کے تانے سن کر دین تب جا کر پھیلے گا۔ اگر مقابلہ وہ کریں گے، مقابلہ آپ کریں گے، تو پھر مقابلہ ہی ہے، پھر دین کہاں گیا؟ تو اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دے کر گئے ہیں کہ اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، اور تمہارے جب اخلاق اچھے بنیں گے تم اچھے بن جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو جائے گا، اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ کی معیت میں آ جاؤ گے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ تو کسی موڑ پر بھی زندگی کے اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑنا، اس کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم مضبوطی کے ساتھ اخلاق کو رکھیں گے تو اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت حاصل ہوگی۔ اسلام پھیلتا ہی اخلاق کے ذریعے سے۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے دے، آپ مقابلے میں گالی دیں تو برابر ہو گیا کام، اس لیے کہ وہ تو پھر برابری ہوگی۔
مزہ تو تب ہے کہ وہ برا بلا کہہ رہا ہے، ہم اچھائی کے ساتھ جواب دیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جاتا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے تو اسلام پھیلے گا، ایمان پھیلے گا، ایمان کی دعوت پھیلے گی۔ تو اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔